اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یعنی عالم اور جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کی پرکھ وہ رکھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، یعنی عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام نے علم کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح فرمایا، چنانچہ اس امت پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لفظ ملا اقرأ، پڑھ۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ توحید بہت اہم ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کی نجات ہی نہیں، شرک والا بندہ کبھی جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا، تو اہم پیغام تو توحید تھا، مگر اس کے بارے میں پہلا میسج نہیں بھیجا۔ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ رسالت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس پر ایمان لائے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے رسالت کے بارے میں بھی پیغام نہیں بھیجا۔ پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اس دن انسان کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا، اس دن انسان کے مقدر کے فیصلے ہوں گے، یا وہ زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر قیامت کا تصور دیا جاتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ ہاں اتنا فرمایا اقرأ، پڑھ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے علم کی بہت فضیلت ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے بشر کو اللہ نے امتیاز عطا فرمایا۔ آپ اگر غور کریں تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب ایک طرف فرشتوں کی بزرگ جماعت ہے جو ہزاروں سال عبادت کر چکے، اور دوسری طرف چند دن پہلے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام ہیں، مگر میدان کس کے ہاتھ آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ تو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا تھا، علم الاشیاء عطا کیا تھا، جس وجہ سے ان کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب،
کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اس طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ زمین پر علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر روشن ستارے ہوتے ہیں۔ تو آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رزلا لما یصنع، کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، اس بات سے خوش ہو کر کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب العلم یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر گھر واپس آ جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، الانبیاء، پھر دوسرا فرمایا ثم العلماء، اور تیسرا فرمایا ثم الشہداء، یعنی شہداء کی شفاعت کی باری تیسرے نمبر پر آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ میرے بندے علم حاصل کریں۔ چنانچہ ابن عباس عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 حریث ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک دنیا کا حریث جب تک قبر میں نہ پہنچ جائے، اور دوسرا علم کا حریث، اس کو بھی کبھی سیری نہیں ہوتی، وہ ہر لمحے مزید علم حاصل کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ جبل بن قیس لانو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے دمشق حصول علم کے لیے آیا۔ ابو الدرداء لانو نے پوچھا کہ تمہارے اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا فقط علم حاصل کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کو عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔
جو صحابہ موجود تھے قیل انہوں نے عرض کیا من خلفاء کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کے خلفاء؟ قال الذین یروون احادیث ویعلمون الناس، کہ وہ لوگ جو میری احادیث کی روایت کریں گے اور احادیث لوگوں کو سکھائیں گے، تعلیم عطا کریں گے، وہ لوگ میرے خلفاء ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت دعا دی، نذر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اب دیکھیں، چہرہ تر و تازہ تو تب ہوگا نا جب کوئی دنیا کا جھمیلا نہ ہو۔ اگر انسان دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہو تو چہرہ تو اترا ہوا ہوتا ہے، پریشانی چہرے پہ واضح ہوتی ہے۔ ایک لفظ میں اتنی خوبصورت دعا دے دی کہ سارے مسئلے ہی حل ہو گئے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں بنا، گو اس کا نام تو نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں ہم اگر اس کا نام معلوم کرنا چاہیں تو اس کو جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ چند مہاجرین صحابہ تھے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ گئے تھے، یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتے تھے۔ چنانچہ ہر جامعہ کے اندر کوئی سلیبس ہوتا ہے، تو جامعہ صفہ کا سلیبس کیا تھا؟ قرآن عظیم الشان، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لے جائیں، تو ان کا نصاب تھا قرآن۔ پھر ہر کتاب کی تشریح ہوتی ہے، تو اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کی تشریح کیسے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ واضح فرما دیجئے جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا۔ تو احادیث مبارکہ گویا اس کی تشریح تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے بھی پڑھاتے تھے اور عمل سے بھی سکھاتے تھے۔ ہر مدرسے کے اندر ٹائمنگز ہوتے ہیں، کہیں پر صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، کہیں 8 سے لے کے 4 بجے تک، لیکن یہ جامعہ صفہ ایسا تھا کہ اس کے اوقات تعلیم 24 گھنٹے۔ چنانچہ رات کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ابوبکر صدیق لانو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں بہت ہی خفی انداز کے ساتھ، اور عمر لانو تلاوت کر رہے ہیں ذرا جہر کے ساتھ۔ جب دونوں نے نفل مکمل کر لیے، حاضر خدمت ہوئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابوبکر آپ اتنا آہستہ کیوں کہہ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو سکھایا، عمر تم ذرا آہستہ آواز کر لو اور ابوبکر تم تھوڑا سا جہر کر لو۔ اب یہ آخری پہر ہے رات کا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام اپنے شاگردوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ جاتے تھے پیریڈ شروع ہو جاتا تھا، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے اور باقی صحابہ پھر آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ آج نبی علیہ السلام نے کیا آیت سکھائی، کیا بات سکھائی، تو یہ دوسرے صحابہ کو بتا دیتے تھے۔ یہ دین اسلام کا پہلا اقامتی مدرسہ تھا۔
مگر فرق تھا، ہر مدرسے کے اندر مطبخ ہوتا ہے، طباخ ہوتا ہے، شاگردوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ وہ مدرسہ تھا جس میں نہ مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا۔ اللہ ان کا رزاق تھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق بھیج دیتے تھے تو یہ کھا لیتے تھے، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اتنا فاقہ کہ اس مدرسے کا ایک طالب علم جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا کہ مجھ سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، میں مسجد دروازے کے قریب آ کے لیٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، لوگ چلے گئے، میرے پاس سے ابو بکر لانو آئے، گزر گئے، میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی آج کوئی کھانا نہیں ہے۔ عمر لانو آئے، گزر گئے، میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی آج کھانے کا انتظام نہیں ہے، ورنہ یہ مجھے اس حال میں دیکھ کے ضرور مجھے دعوت دیتے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابو ہریرہ کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک ہے کہ بھوک کی بنا پر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ نبی علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے گئے، پوچھا گھر والوں سے کہ کوئی کھانے کی چیز، عرض کیا دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو فرمایا کہ بھجواؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے امید لگ گئی کہ چلو ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا۔ جب پیالہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور باقی بھی مدرسے کے طلباء کو بلا کے لاؤ۔ جو آج کی زبان ہے نا مدرسے کی، یہ آج اس کو خود استعمال کر رہا ہے تاکہ بچے جلدی سمجھیں۔ چنانچہ وہ مسجد نبوی گئے اور جتنے وہاں پر اصحاب صفہ تھے ان کو بلا کے لائے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ 70 لوگ ہیں تو میرے لیے دودھ کیا بچے گا، اور ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، جو دعوت دے کے لاتا تھا اسی کو حکم ہوتا تھا کہ بھئی پلاؤ بھی صحیح، تو پلانے والے کا نمبر تو اخیر پہ، تو پتہ نہیں میرے لیے کیا بچے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ آئے، میں نے دودھ پلانا شروع کیا، ہر بندے نے جی بھر کے پیا، سیراب ہوتے گئے، دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے سب نے پی لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ مجھے دیا، مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا، فرمایا اور پیو، فرماتے میں نے اور پیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اور پیو، برکت تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے وسلم شبی تو بس اب میرا پیٹ بھر گیا، مجھ سے نہیں پیا جا رہا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے ہوئے دودھ کو نوش فرمایا، تب وہ ختم ہوا۔ تو ان طلباء کا رازق پروردگار تھا، وہ ان کو رزق بھیجتا تھا، رزق میں برکت ڈال دی جاتی تھی۔ اب ہر مدرسے میں ایک معلم ہوتا ہے، اس مدرسے کے معلم اعظم، مرشد اعظم، مبلغ اعظم، سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہر کلاس کا منیٹر ہوتا ہے، تو بھئی اس جامعہ میں کلاس کا منیٹر کون تھا؟ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ منیٹر تھے، ان کے ذمہ تھا کہ تم ذرا ان کا خیال رکھنا۔ پھر جب بھی پڑھاتے ہیں تو سال کے بعد امتحان بھی ہوتا ہے، تو بھئی اس جامعہ میں امتحان بھی ہوا؟ جی اس جامعہ میں امتحان بھی ہوا۔ امتحان لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ممتحن آتا ہے باہر سے، تو بھئی اس جامعہ کا ممتحن کون تھا اور اس نے امتحان کیا لیا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ تھے، ممتحن اللہ تھا، پیپر کا نام تقوی تھا، اور ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ تقوی ہے یا نہیں، ہم نے ان کا امتحان لیا۔ یا اللہ اس امتحان کے اندر پھر وہ پاس ہو گئے؟ فرمایا
وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ استاد کا اندازہ لگانا ہو تو شاگردوں کو دیکھنا ہوتا ہے، درخت کا اندازہ لگانا ہو تو پھل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تم میرے محبوب کی عظمتوں کو دیکھنا چاہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ یہ ایسے لوگ تھے، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو تقوی پہ جمائے رکھا۔ یا اللہ، جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اسے انعام بھی تو ملتا ہے۔ ہر مدرسے میں انعام دیتے ہیں، کہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کہیں کچھ۔ تو اس مدرسے کے طلباء کو بھی سرٹیفکیٹ کوئی ملا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، میں نے ان کو ایسا سرٹیفکیٹ دیا، کیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے خوش نصیب طلباء تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم پائی اور اللہ نے ان کو یہاں تک شان عطا فرمائی۔ ہر مدرسے میں کچھ اقامتی بچے ہوتے ہیں، کچھ ڈے اسکالر ہوتے ہیں۔ تو 70 طلباء تو اقامتی تھے اور باقی صحابہ ڈے اسکالر تھے۔ وہ دن میں اپنے کام کرتے تھے، شام میں رات میں آ کے اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا مدرسہ ہے دین اسلام کا۔ مگر یہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے تھے۔ سنیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی اسلام سیکھ سکھا رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے جو مدرسوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم خوش نصیب لوگو، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان آ کر بیٹھوں۔ اس مدرسے کے طلباء کی طلب عجیب تھی، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک طالب علم ایسے بھی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے مگر من کے بینا تھے۔ ان کو کوئی سوال پوچھنا تھا، وہ آئے اپنے استاد کے پاس، معلم اعظم کے پاس کہ میں جا کے سوال پوچھوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اب چونکہ ان کی ظاہری بینائی تو تھی نہیں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ محفل مجلس کیسی ہے۔ یہ آئے اور انہوں نے آ کے سیدھا سیدھا سوال کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی انتظار کرو تھوڑی دیر۔ اب وہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو، وہ سچ بات تھی، اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی کینسر کا مریض آ جائے تو نزلے زکام کے مریض کو انتظار کروا لیتا ہے۔ بھئی تم تو نزلے زکام کے مریض ہو نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہیں بعد میں دوائی دے دوں گا۔ یہ کینسر کے مریض، یہ تو آئی سی یو کا مریض ہے نا، اس کو تو جلدی مجھے اٹینڈ کرنا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہی تھا، آپ ان مشرکوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، مگر اس طالب علم کو انتظار کروانا اللہ رب العزت کو اتنا عجیب لگا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ان آیات کے مفہوم کو جب پڑھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں، اللہ طلب والے بندے کی آپ کے ہاں کتنی قدر ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی جامعہ کا ایک اور طالب علم ابن کعب رضی اللہ، سید القراء تھے، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن کعب سورہ بینہ سناؤ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے سناؤں؟ تو انہوں نے آگے سے نبی اسلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ وہ پہچان گئے کہ اوپر سے اشارہ ہے، تو آگے سے پوچھتے ہیں اللہ سمانی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک ابن کعب، تیرا نام لے کر اللہ نے فرمایا ابن کعب سے کہو سورہ بینہ پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ یہ ایسے طلبات ہیں، انہوں نے ایک نہج قائم کر دی، انہوں نے دین سیکھنے کے لیے قربانیاں کی، دن رات پڑے رہتے تھے چٹائیوں پہ۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اے اصحاب صفہ، جس نہج پر تم نے زندگی گزاری، جو بندہ اس نہج پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ یہ مدرسے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج دنیا میں جتنے مدارس ہیں وہ اسی جامعہ صفہ کی شاخیں ہیں، اس شمع سے پھوٹی ہوئی کرنیں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہو۔ یہ جامعہ دارالعلوم دیوبند وقف ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، یہ سب دارالعلوم اور جامعات یہ اسی کی ایک کرنیں ہیں جو پڑ رہی ہے یہاں پر اور روشنی پھیل رہی ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو ایک نسبت ہے اصحاب صفہ کے ساتھ۔ اس امت کے طلباء نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے مجاہدے کیے اور کتنی قربانیاں دیں، ذرا ان کے حالات ہم پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ میں 7 سال میں علم مکمل کرنے کے بعد گھر لوٹا۔ آپ حضرات تو جمعرات کو چلے جاتے ہیں، جمعہ گھر رہ کے آتے ہیں، یا 2 ہفتے بعد مہینے بعد چکر لگا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، متواتر 7 سال میں علم حاصل کرتا رہا، جب علم حاصل کر لیا تب میں ماں باپ کو ملنے کے لیے واپس آیا۔ حافظ ابن طاہر قدسی رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کے لیے نکلے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بھئی جہاں جاؤ گے وہاں آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ یہ نعمت تو آج ہے نا کہ جس مدرسے میں داخلہ لو تو ناظم تعلیمات وہاں کتابیں دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اس زمانے میں استاد کے پاس کتابیں خود لے کر جانی پڑتی تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کتابیں اتنی تھیں کہ میں اپنی پیٹھ پر جب لاد کر چلتا تھا تو مشقت اٹھانے کی وجہ سے مجھے پیشاب میں خون آیا کرتا تھا، اتنا بوجھ اٹھاتا تھا میں اپنے استاد کے پاس جانے کے لیے۔ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت کے اوپر کتابیں لے کر چلتا تھا اور گرمی کی وجہ سے اتنا پسینہ آتا تھا کہ میری کتابیں پسینے سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شروع میں غربت کے حالات میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا تھا تو فاقہ ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی مزدوری کر لوں، تو فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھ لیتا تو شام کو میں اونٹوں کے اڈے پہ جاتا، جیسے ہمارے زمانے میں بسوں کا اڈا، ٹیکسی کا اڈا، تو اس زمانے میں چونکہ اونٹ ذریعہ عام درخت ہوتا تھا تو فرماتے ہیں کہ شہر میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اونٹوں کا وہاں سٹے ہوتا تھا، میں وہاں چلا جاتا تھا اور جب مسافر سامان اٹھا کر اونٹوں پر لادنا چاہتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ جی میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ وہ مجھے کچھ تھوڑا دے دیتے تھے، میں ان کے بوجھ اٹھا اٹھا کر
کبھی اونٹ پر چڑھاتا تھا، کبھی اونٹ سے نیچے اتارتا تھا، اور دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والا بچہ آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے آفر کی کہ بھائی آپ کے کھانے کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ مجھے اچھا نہ لگا، میں نے کہا نہیں بھائی، محنت کروں گا اور کھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے کریں کہ مجھے 2 کتابوں کی ضرورت ہے، آپ لکھ کے دے دیں، املا کر دیں۔ میں نے کہا ہاں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سامان اٹھانے کا کام چھوڑا اور پھر میں نے کتابیں لکھنی شروع کی۔ لوگ مجھ سے کتابیں لکھواتے تھے، میں فارغ وقت میں لکھتا تھا، اس پر کچھ مل جاتا تھا جس سے کہ میں اپنے پیٹ کو بھر لیا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا میرے پاس، تو میں بڑے جانور کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا بڑی ہڈی مجھے کہیں سے مل جائے۔ کیوں کہ خشک ہڈی کے اوپر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا، یہ میری کتاب ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں علم کی طلب اتنی تھی میرے اندر، میں مینا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا، میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا مدینہ سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ کچھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آیا ہوا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کے اس نے مجھے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد اس بڑے میاں نے اپنی تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو ماہ حضر تھا اس نے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں، مدینہ میں سنے امام مالک ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہے میرے پاس اور لمبا سفر تھا۔ اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے۔ تو میں نے کہا سفر کے وسائل نہیں۔ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم ارادہ کرو تو یہ جو بھورا اونٹ کھڑا ہے نا، ہم اس پہ آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ یہ اس زمانے کے طالب علم ہوتے تھے۔ آج عمرے والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا بھی مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن مکمل پڑھ لیے۔ جب میں مسجد نبی میں پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو میرا وضو تھا تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا لمبے قد کا آدمی ہے، ایک تہبند باندھی ہوئی ہے اور چادر سے لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہو گیا، اور لوگ ان کے سامنے بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمت اللہ علیہ احادیث کی املا کروا رہے تھے۔ آپ حدیث روایت کرتے تھے تو طلباء کاغذ قلم سے لکھ لیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاغذ قلم پہ لکھنی شروع کی۔ میں مسافر، نہ کاغذ نہ قلم، کوئی وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی ان طلباء سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔
کہنے لگے میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے سامنے ایک تنکا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور پھر میں نے کہا کہ اچھا اس کو میں اپنے ہونٹوں کی تری سے لگاتا ہوں، یہ سیاہی ہے، اور جو وہ پڑھ رہے تھے میں اس کو اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا کہ چلو مجھے طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل ہو جائے گا، تشبیہ نصیب ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کچھ احادیث سنائی، اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے وضو کرنے چلے گئے، میرا وضو تھا تو میں وہیں بیٹھا رہا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا، نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ جی مدینہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پہ کیا کر رہے تھے؟ جی جو آپ احادیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا، تو میں ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کے حدیث پاک، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے اس جواب پر امام مالک رحمۃ اللہ بڑے عجیب حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا اگر تم دل پہ لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرماتے ہیں اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 123 احادیث سنائی تھیں، میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔ یہ اس زمانے کے طلباء ہوتے تھے، کیسے اسفنج ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو نس نس میں پانی چوس لیتا ہے، بالکل یہ طلباء کی حالت ہوتی تھی کہ اتنے حسن طلب ہوتا تھا کہ استاد کے علم کو وہ فوراً جذب کر دیا کرتے تھے۔ خشک زمین ہو نا، عرصے سے بارش نہ ہوئی ہو تو ذرا بوندیں گریں پتہ بھی نہیں چلتا کیوں زمین پی جاتی ہے۔ اس زمانے کے طلباء کی یہی حالت تھی، ان کے سامنے استاد کلام کرتا تھا، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ یاد ہو جایا کرتا تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے 30 برس 30 ایئر علم حاصل کرنے میں لگائے، اس حال میں کہ میرے پاس بستر نہیں ہوتا تھا، اور میں سردی سے بچنے کے لیے جس مسجد میں ہوتا اس کی صف کے ایک کنارے پر لیٹ کر پکڑ لیتا اور گھومنا شروع ہو جاتا تو صف میں لپٹ جاتا تھا، تو میرے جسم کو سردی ذرا کم لگتی تھی، گو سر پاؤں کو لگ رہی ہوتی تھی، اس طرح میں رات گزارا کرتا تھا۔ اگر ہم طلب علم کی مثالیں دیکھیں نا تو دین اسلام میں علم کو طلب کرنے کے لیے نوجوان بچوں نے جو قربانیاں دیں ایسی تاریخ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے قید کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، ایک نوجوان حاکم وقت کے دفتر میں آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو دیکھ کے حیرت ہوئی، چہرے پہ تقویٰ تھا، چہرے پہ نورانیت تھی، معصومیت تھی۔ تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا اس فریاد کو پورا کر دینا چاہیے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا، نوجوان تمہارے چہرے پر اتنی معصومیت ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ، تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ شاگرد نے کہا جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ ہیں؟ جیل بھیج دیں؟ جی میرے اوپر احسان فرمائے، مجھے جیل بھیج دیں۔ حاکم وقت نے کہا کیوں؟
اس نے کہا 3 دن سے آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی صعوبتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ یہ اس زمانے کے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے جیل میں جانے کی بھی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے ہیں۔